اور اس کے ساتھ مغز کھاؤ، بیج کھاؤ، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، چاروں مغز 100 گرام لے لو۔ ہمارے معدے نا اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو ہضم کر سکے۔ اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، دودھ لو، دودھ اس کو پہلے کوٹ لو سارا، 100 گرام کوٹ لیا، 5 بڑے چمچ آدھا کلو دودھ میں ڈال دو اور اس کو چولہے پہ رکھ دو۔ اس کو اتنا پکاؤ آدھا کلو دودھ پاؤ رہ جائے، مٹی کی ہانڈی میں پکائیں گے، اور اس میں 5 کھجوریں گرائنڈ کر کے میرے محترم بھائیو یہ بھی ڈال دو، اور میرے محترم بھائیو اس کو ٹھنڈا کرو۔ مغرب سے پہلے اس کو بنا لیا، پکا لیا، اور عشاء کی نماز تک اس کو ٹھنڈا ہونے پڑا رہنے دو۔ میرے محترم بھائیو یہ آپ کی رات کی غذا ہے، یہ رات کا کھانا ہے، بس یہی کھانا ہے، یہ رات کو یہ کھاؤ۔ میرے محترم بھائیو اس میں کوئی دوائی ہے؟ اس میں کوئی دوائی ہے؟ یہ واللہ اتنا زبردست علاج ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جن لوگوں کو ساتھ پس آتی ہے، پس سیل ہے یعنی اندر انفیکشن ہے، وہ کیا کرے؟ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ لے، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، اس میں گڑ یا شہد ملا کے میرے محترم بھائیوں سونے سے پہلے یہ لو۔ اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے کس کو؟ مچھلی کو، زیتون کو، کھجور کو، جو پھل اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے اس کو اپنی عادت بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو دیسی انڈے ہیں بہترین علاج ہے، اس کو استعمال کرو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے مسائل کو 100% ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔